جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر ریاست کے اندر پرپنے والے شدید ترین فتنوں کو دبایا، ان کو ختم کیا، ان کا سد باب کیا، تو عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ 2 سال کے قلیل ترین عرصے کے اندر یہ کیسے ممکن ہے۔ ان فتنوں کو دبانا اتنا آسان اور سہل نہیں تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت تھی، فہم و فراست تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تربیت کا اثر تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اتنے مختصر عرصے کے اندر ریاست کو پاک صاف کیا، فتنوں کا سد باب کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال کے قریب ہونے کو ہیں۔ ان 75 سالوں میں ہر دوسرے دن آپریشن ہوتا ہے، ریاست آپریشن کر رہی ہے باغیوں کے خلاف، فتنوں کا سد باب ہو رہا ہے۔ جب سے یہ ملک بنا ہے تب سے لے کے آج تک فتنے اٹھ رہے ہیں، اور ریاست ان فتنوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوتی ہے، آپریشن کر دیا جاتا ہے، فنڈ جاری ہوتی ہیں، فنڈ ہضم کر دیے جاتے ہیں، سارا کچھ کر کے جب دوبارہ ان مہاجرین کو جو ہجرت کر گئے تھے ان کو لا کے اپنے علاقے میں بسایا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ جی فتنہ ابھی ختم نہیں ہوا، فتنہ ابھی باقی ہے۔ تو یہ وہ فلم ہے جو 75 سال سے پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ 75 سالوں میں بذام خود یہ جو بڑے بڑے دماغ فلاسفر قسم کے پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، یہ پاکستان کے اندر ان فتنوں کو دبا نہیں سکے 75 سالوں میں۔ اور قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست پہ، دوسرے لفظوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی کرامت پہ، کہ 75 سالوں میں ایک ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، فتنے ختم نہیں کر سکا، اسے 75 سالوں میں آج بھی وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری طرف خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق یار غار صرف 2 سالوں کے اندر ریاست کے اندر پوری اسلامی سلطنت میں جتنے فتنے تھے وہ سارے کے سارے فتنے بھی ختم کیے، اور فتنے ختم کرنے کے بعد اسلامی سلطنت کے اندر اتنا اضافہ کیا کہ اسلامی فوجیں جو تھیں وہ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں روم اور فارس کی سرحدوں تک چلی گئیں۔